الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ زندگی نو ایک ماہ نامہ ہے، ایک منتھلی میگزین ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہند کا رسالہ ہے۔ اس رسالے کے جنوری 2024 کے ایشو میں مولانا محی الدین غازی صاحب کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، یہ ان کے مضمون کا عنوان ہے۔ جناب محی الدین غازی جماعت اسلامی ہند کے نیشنل سیکریٹری ہیں۔ ان کے اسی مضمون سے میں آج کی بات پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، اتحاد امت کے بجائے میں امت کے رشتے پر بات کروں گا۔ اتحاد ملت ایک چیز ہے، امت کا رشتہ ایک چیز ہے۔ تو اتحاد امت کے بجائے امت کے رشتے پر میں بات کروں گا۔ دونوں میں فرق ہے، اتحاد امت میں اور امت کے رشتے میں۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ امت کا اتحاد اس وقت ہوتا ہے جب سب لوگ اتحاد کے لیے راضی ہو جائیں۔ جب سب لوگ اتحاد کے لیے راضی ہو جائیں تو اس وقت اتحاد ہوتا ہے۔ جبکہ امت کے رشتے کو محسوس کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہر حال میں عائد ہوتی ہے۔ یہ ہے فرق اتحاد امت اور امت کے رشتے کا، کہ امت کے رشتے کو محسوس کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، ہر حال میں عائد ہوتی ہے۔ اتحاد امت ایک اجتماعی فیصلہ ہے۔ اتحاد امت کا فیصلہ سب مسلمانوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے، جبکہ امت کے رشتے کی فکر ایک انفرادی فکر ہے جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے فرق ان دونوں میں، کہ اتحاد امت ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ امت کے رشتے کی فکر ایک ایک مسلمان میں، ہر مسلمان میں انفرادی طور پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک مسلمان میں امت کے رشتے کا احساس جتنا بڑھے گا، امت میں اتحاد بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ ہے دونوں کا رشتہ، اتحاد امت اور امت کا رشتہ۔ ایک ایک مسلمان میں امت کے رشتے کا احساس جتنا بڑھے گا، امت میں اتحاد بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آل عمران 103۔ ترجمہ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو ہدایتیں دی ہیں، دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ مسلمان دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو کہ مسلمان دین اسلام پر
مضبوطی سے قائم رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ پہلی ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت، دوسرا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان کا مسلمان امت سے مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری ہدایت ہے، یہ دوسرا حکم ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جمیعاً ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ دو ہدایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہیں۔ ان دو باتوں سے مسلمانوں کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ دین اسلام کو مضبوط پکڑ لینا ایک بات، اور دوسری بات سب مسلمان مل کر دین اسلام پر مضبوطی سے قائم ہونا، مضبوطی سے اس پر عمل کرنا، یہ دوسری بات۔ یہ دونوں باتیں مسلمانوں کی طاقت کو بہت مضبوط کرتی ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک اللہ کا دین اسلام، دوسرا امت کا رشتہ، یہ دو باتیں ہیں۔ میں امت کے رشتے کی بات کروں گا۔ اگر ایک مسلمان کی دلچسپی امت کے بجائے اپنے آپ سے ہو، اپنے خاندان سے ہو، اپنے گروہ سے ہو، اپنی جماعت ہی سے ہو، تو اسے صرف اپنی فکر رہے گی یا اپنے خاندان کی فکر رہے گی، اپنے گروہ کی فکر رہے گی یا اپنی جماعت کی فکر رہے گی، باقی امت کی اسے زیادہ فکر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر ایک امت برپا کی ہے، ایک ملت برپا کی ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے فرمایا ہے تم بہترین امت ہو۔ امت فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امہ۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نام دیا۔ یہ امت کیسی ہو بتا دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اخرجت للناس، پورے مسلمانوں کو دنیا کے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لایا گیا ہے میدان میں۔ اخرجت للناس، یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امت برپا کی، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی امت کو ایک نام دیا اور امت کو ایک کام دیا جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے بہت سے انتظام کیے ہیں جن سے مسلمانوں میں ایک امت ہونے کا احساس تازہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے کئی انتظامات کیے ہیں، ایسے بہت سارے انتظامات کیے ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کرتے رہیں صحیح طریقے سے تو ہم سب مسلمانوں میں ایک امت ہونے کا احساس ہمیشہ تازہ رہے گا، تازہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
ان انتظامات سے فائدہ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ کے ان انتظامات سے فائدہ اٹھا کر ایک امت بنتے ہیں، یا مختلف خرابیوں میں پڑھ کر امت سے اپنا رشتہ کمزور کر لیتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے اوپر ہے اب بات۔ اللہ تعالیٰ نے تو انتظام کر دیا مسلمانوں کو ایک مضبوط امت بنانے کا، اب اللہ کے ان انتظامات پر چل کر مضبوط بننا یا اللہ کے ان انتظامات کو چھوڑ کر یا ڈھیلا ڈھالا پکڑ کر کمزور ہونا، یہ ہم مسلمانوں کے اوپر ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا ہے کہ مسلمان ایک امت نہ رہے، حالانکہ ایک ہونا کچھ بڑی بات نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک رکھنے کا بہت انتظام کیا ہے، کوئی بڑی بات نہ تھی کہ مسلمان ایک بن کر رہیں، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، منفعت فائدہ، اس پوری قوم کا فائدہ ایک ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اس پوری قوم کا فائدہ بھی ایک ہے، اس پوری قوم کا نقصان بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے علامہ اقبال مسلمانوں سے علامہ اقبال یہ شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک بنائے رکھنے کے انتظامات کے باوجود مسلمانوں کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، گروہ گروہ ہو جانا، اور اپنے کمزور ٹکڑے کو، اپنے کمزور گروہ کو عظیم امت سے بڑھ کر اہمیت دینا ناسمجھی کی بات ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لمبے چوڑے انتظامات ہم کو دیے ہیں کہ ہم سب ایک بن کر رہیں، اب ہم گروہ گروہ بن کر، جماعت جماعت بن کر، ٹکڑے ٹکڑے بن کر اپنے طاقت کو کمزور کر لیے ہیں۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے، بلکہ اللہ کی ناشکری کی بات ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر مسلم امت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ جس رشتے کی ہم بات کر رہے ہیں، امت کا رشتہ، ملت کا رشتہ، یہ رشتہ قائم ہوتا ہے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بنیاد پر امت کا یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ کلمے کی یہ بنیاد بہت اعلیٰ بنیاد ہے، بہت مضبوط بنیاد ہے۔ کلمتن طیبتن طیبتن کشجرتن طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماوات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کلمہ طیبہ، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان سب سے اہم تعلق امت کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہی ایک رشتہ ہے جس کی حیثیت دینی رشتے کی ہے۔ ذرا غور سے سنیے اور غور بھی فرمائیے کہ یہی ایک رشتہ، کلمے کا یہ رشتہ، امت کا یہ رشتہ، ملت کا رشتہ، یہی ایک رشتہ ہے جس کی حیثیت دینی رشتے کی ہے۔ اس رشتے کا وجود ہی
دین سے ہے، اس رشتے کا وجود ہی دین سے ہے۔ دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت 10۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آپس کا بھائی چارہ مومنوں میں اللہ نے قائم کر دیا ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر۔ اب دیکھیے کہ مذہب کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی مسلمانوں کے درمیان کئی رشتے ہیں۔ ایک تو رشتہ میں نے بیان کر دیا دین کا رشتہ، اب خود دین کے اندر کئی قسم کے رشتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں۔ ہم مسلک ہونے کا ایک رشتہ ہے، چند مثالیں، ایک رشتہ ہے مسلمانوں کے درمیان ہم مسلک، ایک مسلک ہونا، ایک مسلک پر مسلمانوں کا ایک گروہ بن جانا، یہ بھی ایک دینی رشتہ ہی ہے۔ اس کی بنیاد، ہم مسلک رشتے کی بنیاد کسی ایک فقہی مسلک سے اتفاق کرنا یا کسی کلامی مسلک کے اجتہاد اور کسی کلامی مسئلے اور رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ مسلمان اختیار کر لیتے ہیں، کوئی ایک رائے، علماء کی کوئی ایک رائے کسی مسئلے پر مسلمان اختیار کر لیتے ہیں، اور ایک گروہ ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے، ان کے درمیان ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ یہ مسلکی رشتہ ہے، یہ کلامی رشتہ ہے، یہ بھی ایک دینی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ قابل قدر بھی ہے، یہ مسلکی رشتہ، لیکن امت والا رشتہ اس سے اونچا ہے۔ امت والا رشتہ کہ ہم سب مسلمان ایک امت ہیں، یہ مسلکی رشتے سے امت والا رشتہ اونچا ہے، کیونکہ امت والا رشتہ اللہ کے دین کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور مسلک والا رشتہ علماء مسلک کے اجتہاد اور ان کی رائے پر قائم ہوتا ہے۔ یہ بات غور کرو، اس بات پر توجہ دو۔ بات کیا ہے کہ امت والا رشتہ اللہ کے دین کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور مسلک والا رشتہ علماء مسلک کے اجتہاد اور ان کی رائے پر قائم ہوتا ہے۔ تو یہ مسلک والا رشتہ قابل قدر ہے، مگر امت والا رشتہ مسلک والے رشتے سے بھی اونچا ہے۔ ہم مشرب، ہم خیال ہونے کا رشتہ، یہ بھی ایک دینی رشتہ ہے، یہ بھی قابل قدر ہے۔ یہ رشتہ ہم مشرب، ہم خیال ہونے کا یہ رشتہ اپنے ذوق کی بنیاد پر بنتا ہے۔ یہ رشتہ بھی امت کے رشتے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم مشرب والے رشتے کی بنیاد کچھ ہم خیال علماء کے خیالات اور ان کے طریقۂ فکر ہوتے ہیں۔ ہم مشرب، ہم خیال، چند علماء کا ہم خیال ہونا، لوگوں کا چند علماء کے خیالات سے اتفاق کر کے ایک ہو جانا، یہ بھی ایک قابل قدر رشتہ ہے دین کے اندر، مگر یہ رشتہ بھی امت کے رشتے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ امت کا رشتہ اس ہم مشرب والے رشتے سے بھی اونچا ہے۔ کسی شیخ اور پیر کی عقیدت سے بھی آپس میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ پیر بھائی، کسی ایک شیخ اور پیر کی عقیدت سے بھی ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ بھی ایک دینی رشتہ ہوتا ہے، یہ بھی قابل قدر ہے۔
یہ بھی امت والے رشتے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیر بھائی والے رشتے کی بنیاد شیخ اور پیر کی ذات ہوتی ہے، جبکہ ملت والے رشتے کی بنیاد اللہ کا دین ہوتا ہے۔ امت والا رشتہ دین کی بنیاد پر قائم ہے، جبکہ امت کے اندر جو دوسرے مذہبی قسم کے رشتے ہیں وہ عام طور پر دین کی بعض جزئیات یا بعض پہلوؤں کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ دین کے چند باتوں پر چند گروہ بن جاتے ہیں، یہ ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑا رشتہ ہے پورے دین کا رشتہ، پورے دین کو لے کر چلنے والا رشتہ، تو یہ دو رشتے ہیں۔ تو دین والا رشتہ تمام دوسرے دینی رشتوں سے اونچا ہوتا ہے، تمام دوسرے جزئیاتی معاملات سے اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو امت والا رشتہ دین کی بنیاد پر قائم ہے، جبکہ امت کے اندر جو دوسرے مذہبی قسم کے رشتے ہیں وہ عام طور پر دین کی بعض جزئیات یا بعض پہلوؤں کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان رشتوں کو، ان دوسرے جزئیات پر جو قائم ہوتے ہیں ان رشتوں کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اہم ان کی بنیاد ہے۔ اس لیے ان رشتوں کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اہم ان کی بنیاد ہے۔ جب ان رشتوں کو، ان دوسرے رشتوں کو، جب ان رشتوں کو ان کی بنیاد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو وہ زیادہ اہم ہو کر عظیم دینی رشتے کی اہمیت گھٹا دیتے ہیں۔ اس طرح جو رشتہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے وہ امت والا رشتہ، وہ ملت والا رشتہ، وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرے چھوٹے دینی رشتوں کو اگر ہم اہمیت دینے لگیں تو وہ بڑا رشتہ جو دین کا اور امت والا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم مسلک، ہم خیال، ہم مکتب، ایک ہی مکتب سے تعلق رکھنے والے، ہم سلسلہ، ایک ہی سلسلے سے تعلق رکھنے والے، ہم جماعت، ایک ہی دینی جماعت سے تعلق رکھنے والے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے رشتے قابل قدر ہیں، یہ سارے رشتے اچھے ہیں، مگر دینی رشتے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ تمام رشتے دینی رشتے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ دوسرے رشتے جب اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں تو سیدھے دینی رشتے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ پھر یا تو یہ دوسرے رشتے دینی رشتے کو پیچھے کر دیتے ہیں یا دینی رشتہ ان دوسرے رشتوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ پھر سنیے، یہ سارے جو دوسرے دینی رشتے ہیں بڑے ملتی رشتے کے مقابلے میں یہ سارے رشتے قابل قدر ہیں، مگر یہ دینی رشتے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ دوسرے رشتے جب اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں تو دینی رشتے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یا تو یہ دوسرے رشتے دینی رشتے کو پیچھے کر دیتے ہیں یا دینی رشتہ ان دوسرے رشتوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ عالم اسلام میں وطنیت، وطن، کنٹری، ملک، یہ وطنیت ایک فتنہ بن گئی ہے۔ عالم اسلام میں ہم مسلمانوں کی ملت اور ہم مسلمانوں کی امت میں وطنیت ایک فتنہ بن گئی ہے۔ کویت، قطر، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ 50 سے زیادہ ملک ہیں
جو مسلم امت کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اسلامی کہلانے والے ملک۔ ان ملکوں کو اپنا فائدہ اپنا ملکی فائدہ امت کے فائدے سے زیادہ اہم ہے۔ ان تمام ملکوں کو اپنا فائدہ پوری مسلمان ملت کے فائدے سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو جتنے خطرے لاحق ہیں اس وقت، ان میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمان ایک مضبوط امت نہیں بلکہ مختلف گروہ ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا خطرہ۔ ہمیں کئی خطرے لاحق ہیں مسلمانان ہند کو۔ ان تمام خطروں میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک امت نہیں بلکہ مختلف گروہ بن گئے ہیں، مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ہم مسلمانان ہند کے لیے۔ اور ہر گروہ کو اپنا گروہ عظیم امت سے زیادہ پیارا ہے، یہ اصل بات ہے۔ الگ الگ گروہ ہیں، اپنا گروہ پیارا ہے عظیم امت سے۔ ہر گروہ کو اپنا گروہ عظیم امت سے زیادہ پیارا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم مسلم امت کو ان خرابیوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے جو امت کے رشتے کو کمزور کرتی ہیں۔ جو باتیں بھی امت کے رشتے کو کمزور کرتی ہیں ان سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے قرآن مجید میں اور سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان باتوں کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے جو امت کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو باتیں امت کے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں ان کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الحجرات آیت 10 سے 12 کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا، صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں، ان آیتوں سے 10 سے 12، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ذرا ٹھہریے، غور کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ حنفی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا کہ نظامی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا کہ تبلیغی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لہٰذا آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اپنے درمیان تعلقات کو نہ بگاڑو۔ یہ جو تم حنفی، شافعی، نظامی، تبلیغی، جماعتی، سنی وغیرہ وغیرہ اہل حدیث ہیں، اپنے تعلقات کو نہ بگاڑو، اپنے تعلقات کو درست کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ ہم سب ایک ہی بھائی ہیں، ایک ہی دین والے ہیں، چاہے ہم نظامی ہوں یا تبلیغی، چاہے ہم اہل حدیث ہوں یا سنی یا فلاں ہوں یا فلاں، یہ سب کیا ہیں؟ ہم اصل میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ جو ہے اللہ کا پیغام ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، پس آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو درست کرو، بگاڑو نہیں، تعلقات کو درست کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تعلقات کو بگاڑنے کے معاملے میں، آپس کے
گروہ کو اور زیادہ گروہ بنانے، ایک دوسرے کا حریف، ایک دوسرے کا دی ادر بنانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اگر تم اللہ سے ڈر کر ایسا نہ کرو گے، تعلقات کو نہ بگاڑ لو گے، تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو ایک دوسرے سے تعلقات درست کر لو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں، نافرمانی میں نام کمانا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، ایک دوسرے کو نہ ٹٹولتے پھرو، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہے سورہ الحجرات کی آیتوں کا ترجمہ۔ مسلمانوں کی آپس کی مسلکی گروہ بندیوں کو ہم جو یہ الگ الگ مسئلے ہیں جو نام اور مثالیں لے کر ابھی میں آپ کو بتایا ہوں، یہ الگ الگ جو گروہ بندیاں ہیں، الگ الگ جو گروہ ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ان آیات پر غور کرو۔ اللہ کی ہدایات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک گروہ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسا اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یا اس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ امت کا رشتہ مضبوط کرنے کا راستہ یہ ہے کہ امت کی اصل بنیاد یعنی دین پر زیادہ زور دیا جائے۔ امت سے رشتہ مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امت کی جو اصل بنیاد ہے یعنی دین اسلام، اس پر زیادہ زور دیا جائے۔ دین پر جتنا زیادہ زور دیں گے، امت والے رشتے میں اتنی زیادہ مضبوطی آئے گی۔ اگر کسی گروہی مسئلے پر زیادہ زور دیں گے، اپنے مسلک کے معاملے پر ہی زیادہ زور دیں گے، تو اس خاص گروہ کی عصبیت کو زیادہ طاقت ملے گی۔ اپنے مسلک کو زیادہ زور دیں گے تو مسلک طاقت ہو جائے گا اور دین کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ دین کو زیادہ اہمیت دیں گے تو دین مضبوط ہو جائے گا مسلک کے مقابلے میں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ امت میں اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ دین کے لیے فکر مندی ہو، دین کے لیے کوششیں ہوں، غیر مسلموں تک اسلام پہنچایا جائے، مسلمانوں کو دینداری کی طرف بلایا جائے، دین کا دفاع کیا جائے، دین کی خوبیاں بیان کی جائیں، دین کے حق میں لوگوں کی رائے بنائی جائے، دین کے حق میں لوگوں کی رائے بنائی جائے، دین کو قائم کرنے کا خیال ذہنوں میں بٹھایا جائے۔ اسلامی تحریکات
دنیا بھر میں یہی کام کر رہے ہیں، یعنی دین بمقابلہ مسلکی گروہ، دین بمقابلہ ہم مشرب وغیرہ وغیرہ۔ تو جو دوسری باتیں ہیں وہ بعد میں آئیں، پہلے دین آنا چاہیے۔ امت سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دین کی اصل یعنی قرآن اور سنت سے مسلمانوں کو جوڑا جائے۔ یہ مسلک بمقابلہ قرآن، مسلک بمقابلہ سنت۔ امت سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دین کی اصل یعنی قرآن اور سنت سے مسلمانوں کو جوڑا جائے، قرآن و سنت کے حوالے سے زیادہ بات کی جائے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے پر زور دیا جائے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی گروہ کی، کسی بھی مسلک کی، ہر گروہ یعنی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ہر مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ یہ باتیں سب کو ایک امت بنانے والی ہیں۔ اگر مسجد کو کسی خاص مسلک کا نام دیا جائے تو کسی خاص مسلک کا نام دیا جائے کہ جیسے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ سنی مسجد ہے، یہ تبلیغی مسجد ہے وغیرہ وغیرہ، اگر مسجد کو کسی خاص مسلک کا نام دیا جائے تو امت کا تصور ٹوٹ جاتا ہے، امت کا تصور ٹوٹ جاتا ہے، اور مسلک امت سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر کہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ہر مسجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ تمام باتیں اور ایسی ہی اور دوسری باتیں امت کو ایک کرنے والی ہیں، امت کو ایک امت بنانے والی ہیں۔ اگر مسجد کو کسی خاص مسلک کا نام دیا گیا تو امت کا تصور ٹوٹ جائے گا اور مسلک امت سے زیادہ اہم ہو جائے گا، پھر وہ مسجد امت کو جوڑنے والی نہیں بلکہ توڑنے والی معلوم ہوتی ہے۔ ایک مثال، اگر کرتے کا بٹن، اگر کرتے کے بٹن کا کاجا، اگر کرتے کے بٹن کے لیے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے کاجے کو چیر کر پھاڑ کر بڑا کر دیا جائے، بٹن کے کاجے کو کھینچ کو بڑا کر دیا جائے تو نہ کاجا رہے گا نہ کرتا کسی کام کا رہے گا۔ یہ مثال ہے مسلک کی اور دین کی۔ اگر مسلک کو کھینچ تان کر اتنا بڑا کر دیا جائے کہ مسلک کو ہی دین بنا دیا جائے تو نہ کاجا کاجا رہے گا اور نہ کرتا کرتا رہے گا، نہ وہ کسی کام کا رہے گا نہ یہ کسی کام کا رہے گا۔ اگر کرتے کے بٹن کے لیے بنائے گئے چھوٹے سے کاج کو چیر کر بہت بڑا کر دیا جائے تو نہ کاج رہے گا اور نہ کرتا کسی کام کا رہ جائے گا۔ اسی طرح امت کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑی بڑی تقسیموں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بڑا چڑھا کر پیش کریں، اسی کا چرچا کرتے رہیں، لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہیں، اپنے مسلک، اپنی بات، اپنا طریقہ، تو اس کا معاملہ اس کاجے کو کھینچ کر بڑا کرنے کی جیسا ہو جائے گا کہ تقسیموں کا سبب بن جائے گا۔ امت میں اتفاق کی بنیادیں بہت طاقتور ہیں اور اختلافات ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ بہت یاد رکھنے کی بات ہے یہ، امت میں اتفاق کی باتیں بہت زیادہ ہیں
جیسے ابھی کہا گیا ایک ہی سب کا نبی، سب کا دین، سب کا قرآن، سب کی جو ہے قبلہ، سب کا ایک ہی ہے. تو اس طریقے کے ایک کرنے والی باتیں اور کیا کیا ہیں، اگر آپ لسٹ بناتے جائیں گے تو اتنی بڑی جو ہے فہرست بنے گی کہ اس بڑی فہرست کے مقابلے میں ہمارے جو اختلافات ہیں اس کی فہرست بہت چھوٹی ہوگی. تو اتفاق کی بنیادیں امت میں بہت طاقتور ہیں، بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت طاقتور بھی ہیں، اور اختلافات ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن جب اتفاق کی باتوں کو نظر انداز کر کے، ملانے والی باتوں کو چھوڑ کر، اتفاق کی باتوں کو نظر انداز کر کے اختلافی باتوں کو بہت بڑا کر کے دکھایا جائے تو امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے. جب اتفاق کی باتوں کو نظر انداز کر کے اختلافی باتوں کو بہت بڑا کر کے دکھایا جائے تو امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے. امت کے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے. اختلافات ہیں، اپنے جگہ پر ہیں، ہر اختلاف کی اپنی دلیل ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. کسی کی دلیل مضبوط ہو سکتی ہے، کسی کی دلیل اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں. مگر ان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر اتنا بڑا کر دینا کہ وہی دین بن جائے، مسلمانوں کو ایک کرنے کا وہی بات بن جائے، تو مسلمان تو ایک نہیں ہوں گے، ایک گروہ ہو جائیں گے، گروہ بن جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، امت ٹوٹ جائے گی. تو جب اتفاق کی باتوں کو نظر انداز کر کے اختلافی باتوں کو بہت بڑا کر کے دکھایا جائے تو امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے. امت کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات کو بڑا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے اور نہ ہی اختلافی باتوں میں غلو کیا جائے. غلو کے معنی میں بڑا چڑھا کر پیش کرنا، حد سے جو ہے زیادہ اہمیت دینا. اختلافی باتوں کو حد سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے. جس بات کی جتنی اہمیت ہے اس بات کو اتنی ہی اہمیت دی جائے. دین کی اہمیت ان تمام باتوں سے سب سے بڑی ہے، تو دین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے. اور آخری بات، اس معاملے میں دینی مدرسے بہت کچھ کر سکتے ہیں. بے شمار مدرسے ہیں، دینی مدرسے. اس معاملے میں دینی مدرسے بہت کچھ کر سکتے ہیں. عام طور پر دینی مدرسوں میں اپنے مسلک کو ذہنوں میں بٹھانے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اب دیکھیے جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سب مدرسے الگ الگ مسلک کے ہیں، الگ الگ گروہوں کے ہیں. تو ہر گروہ اور ہر مسلک کے مدرسوں میں اپنے مسلک پر، اپنے گروہ کی باتوں پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے. دوسرے مسلکوں کو رد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارا مسلک اونچا ہے، صحیح ہے، وہ سامنے والے کا مسلک کمزور ہے، لہٰذا ہمارا مسلک جو ہے اونچا ہے. یہ تعلیم دی جاتی ہے عام طور پر دینی مدرسوں میں. دوسرے مسلکوں کو رد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ اپنے مسلک کو پھیلانے والے بنتے ہیں. ایسی تعلیم پانے والے کیا بنتے ہیں؟ مدرسوں سے باہر نکل کر وہی کام کرتے ہیں جو مدرسوں میں ان کو پڑھایا گیا، سکھایا گیا، کہ صرف اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں، دوسرے مسلک کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے مسلک کو نظر انداز بھی کرتے ہیں. دوسرے مسلکوں کو رد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ یعنی ایسے طالب علم، ایسے مدرسوں سے باہر پڑھ کر باہر نکلنے والے اپنے مسلک کو پھیلانے والے بنتے ہیں. دوسرے مسلکوں کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اپنا اپوزٹ پارٹی سمجھتے ہیں، اپنا حریف سمجھتے ہیں.
اگر مسلک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ امت کی وحدت اور امت کے رشتے کو بھی اہمیت دی جائے، اسے بھی ذہنوں میں بٹھایا جائے، تو ایسے مدرسوں سے نکلنے والے امت کا شعور رکھنے اور امت کی فکر رکھنے والے بن کر نکلیں گے۔ تو یہ بڑا کام دینی مدرسے کر سکتے ہیں۔ اپنے مسلک کی تعلیم دو، اپنے مسلک کی دلیلیں بیان کرو اور سکھاؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ یہ ایک مسلک ہے، اس طرح کے اور بھی مسلک ہیں دین میں، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری دلیل مضبوط ہو سکتا ہے ان کی دلیل کمزور ہو، مگر دین ان سے بڑھ کر ہے، دین ان سے اونچا ہے، یہ سکھانا چاہیے مدرسوں میں۔ تو ایسے مدرسوں سے نکلنے والے جہاں پر دین کے رشتے کی اہمیت کو بھی سکھایا جائے، تو ایسے طلباء، ایسے مدرسوں سے نکلنے والے بچے امت کا شعور رکھنے، امت کی فکر کرنے والے بن کر نکلیں گے۔ امت کی فکر علماء میں عام ہوگی تو عوام میں بھی پھیلے گی۔ امت کی فکر علماء میں عام ہوگی تو عوام میں بھی پھیلے گی۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو امت کا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔